اور قیامت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر قیامت کا ذکر فرمایا۔ یہ کوئی ایسی خیالی چیز نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن ہے، اور ساتھ میں قسم کھا کے بیان فرما رہا ہے کہ قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، یعنی قیامت کا دن آنا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو قسم کھا کر بیان فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اور اتنا ہی بیان نہیں کیا بلکہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے قیامت آئے گی؟ اللہ بیان کر رہا ہے۔ تو اگر اتنا کہہ دیا جاتا یہ ٹکڑا کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت آنے والی ہے، کافی ہے۔ رب کا قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، اتنا کافی ہے۔ لیکن آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک شبہ بھی نہیں ہے۔ کتنی تاکید کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک جگہ کہا کہ قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، یہاں پر بھی تاکید، اور یہاں پھر فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے، تو لا ریب فیہا لا کے پھر تاکید بیان کر دی گئی ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، قیامت کو تم دور خیال کرتے ہو، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ قیامت بہت دور ہے، پتہ نہیں کب آئے گی، 100 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد یا 2000 سال کے بعد۔ انہم یرونہ بعیدا، تم اس کو دور خیال کرتے ہو، ونراہ قریبا، لیکن ہم اس کو بہت قریب دیکھتے ہیں کہ قیامت بہت جلدی آنے والی ہے، دور نہیں ہے، قریب ہے۔ اب بھی کسی کو کوئی اعتراض ہے کہ قیامت نہیں آئے گی؟ میں نے تو 3 الگ الگ جگہ سے اللہ رب العالمین کا فرمان آپ کو سنایا ہے، اور اگر ابھی بھی کسی کو اعتراض ہے، کسی کو اگر کوئی شک ہے کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا یا نہیں، تو اس کے لیے پھر اللہ کا ایک اور الگ فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سامنے قیامت کا ذکر کرتے اور ان کو اللہ سے آخرت کے دن سے ڈراتے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں زمین سے مل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، گل سڑ کر مٹی کے اندر مل جائیں گے، اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں دوبارہ پھر سے زندہ کیا جائے گا؟ کیا ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمیں دوبارہ سے بنایا جائے گا؟ ہماری یہ سڑی ہوئی ہڈیاں، ہمارا یہ ریزہ ریزہ ہڈیاں
اور یہ زمین سے ملی ہوئی ہڈیاں کیا دوبارہ سے ہمیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ سے ہمیں بنایا جائے گا؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کیا انسان اس بات کا گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی طاقت رکھتے ہیں، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کے پور پور کو اکٹھا کر دیں۔ پور جانتے ہیں نا، یہ انگلیوں کے اندر جو نشان ہوتے ہیں نا، اس کو پور بولا جاتا ہے، ہڈیاں نہیں، یہ پورے جسم کے اندر انسان کی ہڈیاں ہوتی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جو پور ہوتے ہیں ان کو بھی ہم اکٹھا کرنے پر قادر ہیں، ان کو بھی ہم اکٹھا کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم ہڈیاں اکٹھا نہیں کر سکتے؟ تو قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں شک شبہ کیا وہ مشرکین مکہ، اسلام کے نہ ماننے والے، اور قیامت ایسی چیز ہے کہ جس کے تعلق سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ جو بھی نبی جس امت کے اندر بھیجے گئے، جس قوم کے اندر بھیجے گئے، ان نبی نے آ کے قیامت سے ڈرایا۔ قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جب جہنمیوں کو گروہ در گروہ ہانک کر لایا جائے گا جہنم کی طرف۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت ہانک کر جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب وہ جہنم کے پاس میں آ جائیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ جہنم کے قریب آ گئے، دروازوں کو کھول دیا گیا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کے قریب آ جائیں گے، دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، ابھی جہنم کے اندر ان کو داخل نہ کیا جائے گا، دروازے پر روک لیا جائے گا۔ مجرموں کی طرح یہ سارے کے سارے کھڑے ہوں گے، جماعت در جماعت کھڑے ہوں گے، گروپ کی شکل میں کھڑے ہوں گے، سارے کے سارے وہاں پر موجود ہوں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور ان کو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے جہنم کے داروغہ اور جہنم کے جو نگراں فرشتے ہوں گے وہ ان سے ایک سوال کریں گے۔ سوال کیا ہوگا؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، او لوگوں ذرا یہ بتاؤ، کیا تمہارے پاس میں رسول نہیں آئے تھے؟ الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس میں نبی نہیں آئے تھے، رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے پاس تمہارے رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تم کو سناتے۔ نبی نہیں آئے تھے تمہیں ڈرانے کے لیے، نبی نہیں آئے تھے تمہیں بتانے کے لیے؟ یہ آج تم جہنمی کیسے بن گئے؟ جہنم کے دروازے پر تمہیں کیسے لایا گیا؟ تمہارے پاس کوئی نہیں آیا۔ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس میں کوئی رسول نہیں آئے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، پہلا کام فرمایا جو تمہیں قرآن کریم کی رسول آ کر تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور آج کے اس ملاقات کے دن سے یعنی قیامت کے دن سے تم کو ڈراتے۔ دو کام، پہلا کام آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے، اور دوسرا کام وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، یہ جو قیامت کا دن ہے نا، اس سے تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تمہیں کسی نبی نے نہیں بتایا، کسی رسول نے نہیں بتایا کہ دنیا میں جیسے بھی زندگی گزار رہے ہو، ایک دن قیامت کا آنے والا ہے، آخرت آنے والی ہے، اور اس میں سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا اس دن کے بارے میں؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تو ان جہنمیوں کا جواب ہوگا قَالُوا بَلَا، کیوں نہیں،
کیوں نہیں ہمارے پاس میں رسول بھی آئے، ہمارے پاس میں اللہ کی آیتیں بھی آئیں، ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں بھی بتایا گیا، ہمیں قیامت کے بارے میں بھی بتایا گیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سنا اور اس کا انکار کر دیا۔ جب وہ یہ بات بولیں گے، اللہ کا فرمان ہے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان کو جلدی سے جہنم کے اندر داخل کر دو، اب ان کو جہنم کے دروازے پر کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو فوراً جہنم کے اندر ڈالو۔ فبئس مثوى المتکبرین، یہ انکار کرنے والے تھے، تکبر کرنے والے تھے، قیامت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اپنی زندگی جیے جا رہے تھے، اپنے نشے میں مست اور اپنے مزے میں مست تھے، یہ سنتے تھے کہ ہاں تو قیامت بھی کچھ ہے، آخرت بھی کچھ ہے، بس اس کے علاوہ ان پہ کوئی اور اثر تو پڑتا نہیں تھا۔ جلدی سے ان کو جہنم کے اندر داخل کرو۔ تو جہنم کا انکار، جنت کا انکار، قیامت کا انکار کم سے کم کوئی مسلمان تو نہیں کر سکتا، یہ تو آپ سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کے دماغ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ ہم دوبارہ مردوں کو اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ کبھی کبھی یہ اعتراض یا یہ سوال یا اس طریقے کی چیزیں انسان کے دماغ میں آ سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مثالیں قرآن کریم کے اندر بیان فرما دی ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں کیسے اٹھائیں گے، دوبارہ ہم تمہیں کیسے زندہ کریں گے۔ اور اس کی بہت جیتی جاگتی مثال وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی 3 پارے کے اندر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ زندہ کرے گا یہ تو مجھے یقین ہے، لیکن کیسے کرے گا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ ارنی، مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شاید بھروسہ نہیں تھا۔ ایک چیز ہوتی ہے علم الیقین اور ایک چیز ہوتی ہے عین الیقین۔ علم الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ قیامت آنے والی ہے، ہمیں یقین ہو گیا، پورے طریقے سے یقین ہو گیا، ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن یقین ہے، مجھے جانکاری مل گئی، اللہ کے قرآن نے ہمیں بتا دیا، یہ ہمارا علم الیقین۔ اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، جس چیز کے بارے میں بتایا گیا اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ تو بتایا گیا کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا، ہاں کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا وہ بھی اگر کسی کو دکھا دیا جائے تو علم الیقین سے عین الیقین ہو جاتا ہے کہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام علم الیقین سے ایک اسٹیپ اور آ کر عین الیقین کرنا چاہتے تھے، تو کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ کا جواب آیا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے، کیا تیرا ایمان یہی نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے میرے پروردگار کیوں نہیں، مجھے پورا یقین ہے، میرے دل کے اطمینان کے لیے میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں پروردگار کس طریقے سے تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑو، فصرہن الیک، اور ان کو
کاٹو، ذبح کرو اور ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو. ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، اور ان چاروں پرندوں میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت پہاڑوں کے اوپر رکھ دو. ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اور پھر ان میں سے ایک ایک پرندے کا نام لے کر پکارو. مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طریقے سے کیا. تو اس میں سے جس پرندے کا نام لیتے تھے وہ پرندہ یہاں سے پر، یہاں سے گوشت، یہاں سے اس کی کھال، یہاں سے اس کی چونچ، یہاں سے اس کا تمام ساری چیزوں اڑ اڑ کر آتی اور وہ پرندہ آپس میں جڑ جاتا، اور وہ پرندہ بالکل جس طریقے سے پہلے جیتا جاگتا تھا اسی طریقے سے ہو جاتا. ثم ادعوہن یاتینک سعیا، ایک ایک کا نام لے کر پکارو وہ تمہارے پاس آ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا. یہ سب قرآن کریم کے قصے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسی کئی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. تو قیامت آنی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ سے زندہ بھی کرے گا، یہ بھی یقینی ہے. تو اس میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. اب جب یہ قیامت آئے گی تو آئے گی کیسے، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو. یہ نہیں کہا گیا کہ اے مسلمانوں تم اپنے پروردگار سے ڈرو، اے ایمان والوں تم اپنے پروردگار سے ڈرو. نہیں، کیونکہ قیامت صرف ایمان والوں کے اوپر نہیں، قیامت صرف مسلمانوں کے اوپر نہیں، قیامت سب کے اوپر آنی ہے. تو فرمایا اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. کتنی بڑی چیز ہے پروردگار، جو تو خود کہہ رہا ہے کہ قیامت بہت بڑی چیز ہے. تو اس کا بھی جواب اللہ نے فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. قیامت کا زلزلہ اتنی بڑی چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب قیامت آئے گی اللہ فرماتا ہے کہ اس دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. ماں کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، باپ کو بھی ہوتی ہے، لیکن ماں کو باپ سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے. ماں کی محبت الگ ہی درجے کی ہوتی ہے. سردیوں کی رات ہو، برابر میں بچہ لیٹا ہوا ہو، اور بچہ اگر پیشاب کر دے، بستر گیلا ہو جائے، تو اب بتاؤ گیلے بستر پہ کون سوئے گا، بچہ سوئے گا یا ماں سوئے گی؟ ماں سوئے گی، اور اٹھا کر بچے کو سوکھے جگہ پر لٹائے گی جہاں پر بستر سوکھا ہوا ہو. یہ ماں کی محبت ہے، ماں کی ممتا ہے. تو ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. تو جس وقت بچہ دودھ پینے کی عمر میں ہوتا ہے اس وقت ماں کو اور زیادہ بچے سے محبت ہوتی ہے. جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی محبت ہوتی ہے، لیکن اس وقت آپ اپنا کام خود کر سکتے ہیں. جب بڑے ہو گئے آپ اپنا کام خود کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ بول سکتے ہیں، کوئی تکلیف ہے بول سکتے ہیں، کوئی پریشانی ہے بتا سکتے ہیں. لیکن جب بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے، اس وقت آپ کچھ بول بھی نہیں سکتے. تو سارا دھیان ماں رکھتی ہے. تو بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی ماں محبت کرتی ہے، لیکن جب دودھ پیتے ہوتے ہیں تو زیادہ محبت کرتی ہے، کیونکہ اس وقت ماں کے علاوہ آپ کو کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا. ایسے عالم میں ماں کی محبت اور بڑھ جاتی ہے. فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت.
دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، یعنی زلزلے کا یہ عالم ہوگا، اتنا خوفناک عالم ہوگا، اتنا خطرناک منظر ہوگا۔ وہی ماں جو اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرنے والی ہے، اور بچہ بھی دودھ پیتا ہوا بچہ ہو تو سوچو کتنی محبت کرتی ہے ماں، لیکن ایسے وقت میں وہ ماں بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی، بچے کی کوئی فکر نہیں ہوگی، بچہ کہاں ہے اس بات کو انہیں کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور وہ زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا، وہ قیامت کا منظر اتنا زیادہ خطرناک ہوگا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، قرآن بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی مادہ، کوئی ماں، کوئی عورت اس وقت اگر پیٹ سے ہوگی تو پیٹ کا بچہ اس کا پیٹ کے ہی اندر مر جائے گا، اتنا خوفناک عالم ہوگا۔ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اپنا حمل ضائع کر دے گی، مر جائیں گے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، آگے فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور لوگ تمہیں نشے کے عالم میں نظر آئیں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن لوگ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوگا کہ یہ نشے میں ہے، شراب پیے ہوئے، بھنگ پیے ہوئے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ لوگ نشے میں نظر آئیں گے لیکن نشے میں نہیں ہوں گے، یہ کیوں بیان فرمایا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے ذرا یہ بتائیے کہ آدمی جب نشے میں ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ جب آدمی نشے کے عالم میں ہوتا ہے نا، چلنا چاہتا ہے تو پیر اس کے صحیح نہیں پڑتے، پیر کانپتے ہیں، چلنا چاہ رہا ہے تو گر پڑ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے تو پھر گر جا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جا رہا ہے، ایسا نشے میں جھومتا ہوا چلتا ہے کہ اس کو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہتا۔ نشیڑی آدمی کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، شراب پیے ہوئے آدمی کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے شرابی آدمی کی حالت ہوتی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، لگتا ہے کہ جیسے بس جھوم رہا ہے اور گھوم رہا ہے اور چل رہا ہے تو اس کے پیروں میں ڈگمگاہٹ ہے، صحیح سے چل نہیں سکتا، بولنا چاہ رہا ہے، الفاظ صحیح سے منہ سے اس کے نہیں نکل رہے، کیا بول رہا ہے کیا نکل رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب تک نشے میں ہوگا انسان کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہوگا۔ یہی ہوتا ہے نا، آدمی جب نشے میں ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو قرآن بیان کرتا ہے کہ جب قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا، انسانوں کا یہی حال ہوگا، اپنے اوپر سے کنٹرول ہی ختم ہو گیا ہوگا۔ ایسا لگے گا نشے میں ادھر اٹھے ادھر گرے، ادھر بھاگے پھر ادھر بھاگے پھر ادھر بھاگے، لیکن نہیں، کچھ نہیں ہونے والا، بولنا چاہتے الفاظ نہیں نکل رہا ہے منہ سے، یہ ہوگا معاملہ۔ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لوگ نشے کے عالم میں نظر آئیں گے لیکن نشے میں نہیں ہوں گے۔ اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت قیامت کا زلزلہ ہوگا، اتنا سخت قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا زیادہ سخت ہوگا۔ دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، جو حمل سے ہوں گے ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ لوگ نشے میں نظر آئیں گے لیکن نشے میں نہیں ہوں گے، اتنا خطرناک زلزلہ۔ اسی نقشے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک دوسری جگہ پہ بیان فرمایا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ سورج کو دیکھتے ہیں آپ کتنی اونچائی پر ہے، کتنی بلندی پر ہے، کتنا بڑا ہے، ہماری زمین سے بھی کئی لاکھ گنا بڑا ہے سورج۔ اور اس کے بارے میں فرمایا جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، اذا الشمس كُوِّرَتْ، قیامت جب قائم ہوگی تو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ،
اور یہ جو ستاروں کو تم دیکھتے ہو جو آسمانوں پر ٹمٹما رہے ہیں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، یہ جو جگمگا رہے ہیں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، کوئی چھوٹا ستارہ ہے کوئی بڑا ستارہ ہے، کوئی دور پر ہے کوئی پاس میں نظر آ رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ لاکھوں کی تعداد میں جو ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، سارے کے سارے بے نور کر دیے جائیں گے، روشنی ان کی چھین لی جائے گی۔ کوئی بلب ہو جل رہا ہو، اچانک اس کی روشنی ختم ہو جائے اور بند ہو جائے یا فیوز ہو جائے تو کیسا نظر آتا ہے، آپ اندازہ کریں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ جملہ بھی غور سے سنو، فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ اے اللہ یہ پہاڑوں کو کیسے چلایا جائے گا؟ ہم بھی تو چلتے ہیں نا، آپ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، لیکن پہاڑ کیسے چلیں گے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ تو اپنی جگہ پر گڑے ہوئے ہیں، اور ایسے گڑے ہوئے ہیں والجبال اوتادا، جیسے ہم کھوٹا گاڑتے ہیں اس طریقے سے پہاڑ اپنی جگہ پر گڑے ہوئے ہیں، تو پہاڑ کیسے چلیں گے؟ اللہ نے اس کو بھی سمجھا دیا کہ دیکھو میں بتاتا ہوں پہاڑ کیسے چلیں گے۔ کبھی آپ سردیوں کے دنوں میں رجائی گدا اور لحاف لے کر کسی مشین والے کے پاس میں جا کر جو اس کو دھنتے ہیں بنتے ہیں اس کے پاس گئے ہیں آپ لوگ کبھی؟ ابھی تو سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے تو یہ تجربہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں لیجئے بھائی یہ ہماری پرانی روئی ہے، اس کو ذرا دھنیے اور اس کو جو ہے لحاف کے اندر اور گدے کے اندر ڈال دیجئے، تو وہ مشین کے اندر روئی کو ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد مشین کے اندر سے نئی ہو کر روئی نکلتی ہے، پھر وہ لکڑی لے کر اس کو گدے کے اندر ڈال کر یوں ایسے بٹھاتا ہے، ایسے کر کے دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ہاں، وہ اس طریقے سے روئی پہ ایسے لکڑی مارتا ہے تاکہ روئی جو پھول جاتی ہے وہ بیٹھ جائے، تو روئی کو بٹھانے کے لیے وہ اس پہ لکڑی چلاتا ہے۔ لکڑی جب وہ اس کے اوپر چلاتا ہے تو اس میں سے کچھ روئی جو ہے نا اوپر کی طرف اڑتی ہے، اس کے ذرے اس روئی کے اوپر کی طرف اڑتے ہیں اور ہوا میں اڑ کر ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ اللہ نے اسی کو فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، روئی کی گالوں کی طرح یہ پہاڑ اڑنے لگیں گے، جیسے وہ روئی اڑتی ہے نا ایسے پہاڑ اڑیں گے۔ اور ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہو تو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں میں۔ کبھی آندھی اور طوفان کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے موٹے کاغذ ٹکڑے پولیتھین اس طریقے کی چیزیں نا ہوا میں ادھر سے ادھر اڑتی پھرتی ہیں۔ جب تیز ہوا ہوتی ہے تو سڑک پر اگر کچھ اس طریقے سے کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہو ہلکا پھلکا تو وہ آندھی کے ساتھ میں اڑتا پھرتا ہے، کبھی ادھر سے کاغذ اڑتا ہوا آ رہا ہے، ادھر سے پولیتھین اڑتی ہوئی آ رہی ہے، ادھر سے کچھ اور اڑتا ہوا آ رہا ہے، تو یہ ہلکی پھلکی چیزیں اڑتی پھرتی ہیں ادھر سے ادھر۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہوگا، جس طریقے سے آندھی طوفان کے دنوں میں یہ تمام چیزیں اڑتی ہیں یا وہ روئی کی تمام چیزیں اڑتی ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، قیامت کے دن پہاڑ ایسے اڑتے پھریں گے، پہاڑ ایسے اڑیں گے۔ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ عرب کے ہاں سب سے پیارا اگر کوئی جانور ہوتا تھا تو اونٹ ہوا کرتا تھا، اور اونٹ میں بھی اگر کوئی پیارا ہوتا تھا تو اونٹنی ہوتی تھی، کیونکہ اونٹ کا فائدہ صرف ایک ہے اور اونٹنی کا فائدہ یہ ہے کہ اس اونٹنی سے ایک دوسرا بچہ، اس سے ایک تیسرا بچہ، اس سے ایک چوتھا بچہ ہوگا، اس سے تعداد بڑھے گی، تو اونٹ میں بھی اونٹنی زیادہ پیاری ہے۔ اور اونٹنی بھی وہ ہو جو 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ ارے آپ اپنے یہاں دیکھیں نا، اگر کسی نے اپنے گھر پہ بکری پال رکھی ہو، بھینس پال رکھی ہو یا گائے پال رکھی ہو اور وہ حاملہ ہو اور قریب ہے کہ وہ گائے بکری یا وہ بھینس بیاہنے والی ہے، بچہ دینے والی ہے، بچہ جننے والی ہے، تو آپ اس کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کتنا خیال کرتے ہیں اس کا؟ تو عرب کے لوگ اونٹنی کا بھی ایسے ہی بڑا خیال کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، جہاں چاہیں جائیں، ہمیں خود اپنی فکر ہے، ان جانوروں کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور درندوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ابھی درندے کہاں ہیں؟ جنگلوں کے اندر ہیں، لیکن اس وقت
جنگل بھی سارے خالی ہو جائیں گے، درندے اور انسان سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن نہ یہ اس پہ حملہ کر رہا ہے نہ یہ اس کو مار رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کا زلزلہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور یہ درندے جو انسان کو دیکھے تو فوراً کھا جائیں، یہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ کب ہوگا یہ؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ ہے اتنی خطرناک چیز۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ اور یہ جو سمندر تم دیکھ رہے ہو، پوری زمین کے اندر 70 حصہ پانی ہے اور 30 حصہ خشکی ہے جس پہ ہم انسان رہتے ہیں۔ یہ 70 حصہ جو پانی کا ہے، یہ پورا کا پورا پانی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ سارا کا سارا بھڑکا دیا جائے گا، اس کے اندر آگ لگا دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم کے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور روح کو جب جسموں سے ملا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس گناہ کی وجہ سے تجھے زندہ دفن کر دیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور وہی وہ دن ہوگا جس دن نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور اسی دن آسمان کی کھال کو کھینچ لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور اسی دن جہنم کو بھی بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا۔ کب ہوگا؟ جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر انسان جان لے گا، اس دن دیکھ لے گا کہ اس نے آگے آنے والے دن کے لیے کیا بھیج رکھا ہے۔ اس دن سوچے گا کہ میں نے آج کے لیے کیا عمل کیے تھے دنیا کے اندر۔ سنو مسلمانوں بہت غور سے، آج نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا تمہارے، لیکن جب یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، علمت نفس ما احضرت، میں نے آنے والے دن کے لیے، اس دن کے لیے میں نے کیا تیاری کی تھی، اس دن کے لیے میں نے کیا بھیج رکھا تھا، اس دن کے لیے میں نے کیا کیا تھا، اس دن اس کے سمجھ میں آئے گا۔ علمت نفس ما احضرت، ہائے ہم نے کیا تیاری کی، ہم نے کیا، یہی وہ قیامت کا دن ہے، اسی کے بارے میں بیان کیا جاتا تھا۔ قرآن نے اس کا ایک اور جگہ پہ بیان کیا، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ دیکھو غور سے سنو، یہ قیامت کا منظر ہے۔ کیا ہوگا؟ اسرافیل علیہ السلام، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اسرافیل علیہ السلام کو بنایا ہے، سور کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے کسی بیل کا سینگ دیکھا ہے نا، سینگ، بڑا سا سینگ بیل کا، اسی کی شکل کا، بیل کے سینگ کی شکل کا ایک سور ہے۔ اسرافیل علیہ السلام یوں منہ پہ لگائے اور آسمان کی طرف، اللہ کی طرف یوں بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملے اور کب میں اس میں پھونک ماروں، جب سے بنایا جب سے یوں بیٹھے ہیں کہ بس اللہ کا حکم ملے اور میں اس میں پھونک ماروں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اس میں پھونک مارا جائے گا نا، جب اللہ کی طرف سے آرڈر ہوگا اسرافیل چلو لگاؤ اس کے اندر پھونک، مارو اس کے اندر پھونک، تو قرآن کہتا ہے فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے سارے کے سارے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ جیسی پھونک پڑے گی، کتنی خطرناک وہ پھونک ہوگی، کس قدر اس کے اندر سے ہیبت ناک آواز نکلے گی کہ یہ سارا منظر ہمارے سامنے آ جائے گا، اور جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے سب۔ آگے اللہ فرماتا ہے ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ پھر اسرافیل کو حکم دے گا پھر سے اس کے اندر پھونک مارو۔ جب دوبارہ سے اس کے اندر پھونک ماری جائے گی، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، تو جتنے بھی لوگ مرے ہوں گے سب زندہ ہونے لگیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے، زندہ ہو کر سب کھڑے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جو لوگ اپنی قبروں کے اندر ہوں گے، یا جن کو جانوروں نے کھا لیا ہوگا، یا جو ہوا میں
راکھ بن کر اڑ گئے ہوں گے یا جو سمندر کے اندر بہ گئے ہوں گے، سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کس طریقے سے کھڑے ہوں گے؟ فرمایا قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری بربادی، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے جگہ دیا، من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہماری بربادی، ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ اٹھیں گے جب قبروں میں سے تو پورے قیامت کا جب منظر دیکھیں گے فوراً سمجھ جائیں گے اور کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے وہ دن جس کا رحمان نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور واقعی رسول سچ کہا کرتے تھے، یہی وہ دن ہے۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، آج ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ قیامت کا معاملہ، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں۔ ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ اور قیامت کا معاملہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانتے ہو کیا کہا؟ کھاؤ پیو، لیکن اگر قیامت کے تعلق سے آپ غفلت کا شکار ہیں، بہت غور سے سن لیجئے، اگر قیامت کے تعلق سے آپ غفلت کا شکار ہیں، کوئی اس کی تیاری نہیں ہے، نوجوان اپنے جوانی کے اندر مست ہے، عورتیں ان کو اپنے گھر کے کام کاج سے فرصت نہیں ہے، بزرگوں کو ہوٹل پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے باتیں بنانے سے فرصت نہیں ہے، کسی کو دین کی، اللہ کی، اسلام کی، مسجد کی، نماز کی، مدرسے کی اگر فکر نہیں ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم دنیا کے اندر کھا لو، فائدہ اٹھا لو، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو، تم مجرم ہو، تمہیں قیامت کے دن ضرور پکڑ لیا جائے گا۔ معاملہ آسان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ قیامت کا ہلکا سا جو منظر تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کھینچا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس دن کے لیے تیاری کرنے کی، تاکہ اللہ کے سامنے جب ہماری حاضری ہو، قیامت کا دن ہو، ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا جائے تو ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہی وہ دن تھا جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، بلکہ ہم دیکھیں، ہمیں خوشی ہو کہ چلو اللہ تعالیٰ نے یہ دن بھی برپا کر دیا، اب ہم اپنے اعمال کے اور اللہ کی رحمتوں کے ساتھ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اس طریقے کا معاملہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔